الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حنیفۃ ان یزید ان انس ان ابا بکر رأى الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفۃ فاستأذنہ الی المرأة بنت خارجہ۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ دیکھا تو اجازت طلب کی اپنی بیوی بنت خارج کے پاس جانے کی، جو انصار کے باغ میں رہتی تھی۔ حالانکہ یہ افاقہ بہت ہی معمولی تھا، مگر اس کو نہ سمجھ سکے کہ یہ معمولی سا افاقہ ہے۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی اور پھر اسی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آپ کی طرف اکٹھے ہونے لگے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے غلام کو حکم دیا کہ حقیقت سن کر ان کو خبر پہنچائے۔ اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پا لی۔ جب حضرت ابوبکر جلد ہی واپس آئے اور وہ کہتے جاتے ہائے افسوس کمر ٹوٹ گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں نہ پہنچے، یہاں تک کہ لوگوں نے گمان کیا کہ آپ کو واقعے کی خبر نہ ہوئی، اور منافق یہ باتیں بنانے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبی ہوتے تو انتقال نہ فرماتے۔ اس پر حضرت عمر بول اٹھے کہ میں اس شخص کو یہ کہتے ہوئے نہ سنوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، ورنہ تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ چنانچہ آپ کے اس قول سے منافق اس بکواس سے رک گئے۔ پھر جب حضرت ابوبکر صدیق آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا پڑا ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا اور پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتوں کی تلخی نہ چکھائے۔ آپ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ بزرگ ہیں۔ یعنی کہ یہ جو انہوں نے کہا نا کہ دو موتوں کی تلخ نہ چکھائی، یہ حضرت عمر کا رد تھا، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق باہر آیا اور کہا کہ اے لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو محمد تو پردہ فرما گئے، اور جو محمد کے رب کی عبادت کرتا تھا تو محمد کا رب نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی وما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، البتہ ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ فوت ہو گئے یا قتل کیے گئے تو کیا تم پلٹ آؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، اور جو پلٹ جائے اپنی ایڑیوں کے بل تو وہ ہرگز نہیں نقصان پہنچائے گا اللہ کو کچھ، اور عن قریب اللہ جزا دے گا شکر گزار بندوں کو۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ گویا ہم نے اس آیت کو اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر لوگ بھی حضرت ابوبکر کے کلام کی طرح کہنے لگے اور وہ ہی آیت پڑھنے لگے۔ دوشنبہ کی رات سمار کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور 2 رات 2 دن کا وقفہ گزرنے کے بعد منگل کے روز آپ کی تدفین عمل میں آئی، اور بوقت غسل حضرت اسامہ بن زید، حضرت اوس بن خولی پانی ڈالتے جاتے، حضرت علی اور فضل بن عباس آپ کو غسل دیتے جاتے۔ اب اس ساری حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سب کو بڑا غم پہنچا، ہر شخص کی عقل یہ مان نہیں رہی تھی کہ یکایک نبوت کا چراغ وہ چھپ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی صبر نہ آیا، اور انہوں نے بھی کہا کہ کیا چیز تو کہ جو یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا، لیکن رب تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر اور تحمل عطا فرمایا۔ آپ منبر پر کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، لوگوں کو مطمئن کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بے خودی کے عالم میں حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ کہا نا وما محمد الا رسول کی تلاوت کی، تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ گویا کہ ہم نے پہلے تو یہ آیت سنی ہی نہیں تھی، یعنی کہ اس سے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی ہوگا،
تو حضرت ابوبکر صدیق نے تمام کو سنبھالا۔ ٹھیک ہے، آگے نکالیں آپ شرح قائد کا۔ شرح قائد کا ہے وخلافت 30 سنۃ ثم بعدها ملک و امارت، خلافت 30 سال ہے، پھر اس کے بعد بادشاہت اور امارت ہے۔ خلافت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف اور صرف 30 سال ہے، اس کے بعد خلافت نہیں ہے، وہ امانت بادشاہی ہوگی یا امارت ہوگی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے خلافت میرے بعد 30 سال ہے، میرے بعد خلافت 30 سال ہے، پھر اس کے بعد ظالم بادشاہت ہوگی، اور حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 30 سال بعد حضرت علی شہید ہو گئے، پس حضرت معاویہ اور ان کے بعد والے لوگ خلفاء نہ ہوں گے، حضرت معاویہ اور ان کے بعد والے خلفاء نہ ہوں گے بلکہ بادشاہ اور امراء ہوں گے۔ وہذا مشکل لأن اہل الحل، یہ عبارت ایک سوال کا جواب ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ آپ نے جو حدیث پاک پیش کی کہ خلافت کتنی ہے، 30 سال ہے، جبکہ مجتہدین تو عباسی خلفاء اور مروان کی نسل میں بعض 10 خلفاء کی خلافت پر قیاس کرتے ہیں کہ ان کی خلافت ہے، پر اجماع کرتے ہیں، خاص طور پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ خامس قرار دیتے ہیں، یہ 5ویں خلیفہ ہے۔ لہذا آپ نے جو یہ کہا کہ خلافت 30 سال ہے، یہ تو پورا ہونا مشکل ہی نہیں ہے، یہ تو آگے خلافت چل رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں خلافت سے مراد خلافت کاملہ ہے، کیا ہے کہ جس میں آپ کی مخالفت نہ ہوگی، مکمل طور پر آپ کی اتباع، آپ کی ذرا سی بھی مخالفت نہ ہوگی، جو کہ نبوت کے طریقے پر ہوگی، یعنی کہ جس طرح آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے بالکل اعراض نہ کرتے تھے رسول اللہ کی اتباع کرنے سے، اسی طرح 30 سال تک کوئی لوگ اس بادشاہ کی خلافت سے اعراض نہیں کرے گا، اور یہ خلافت کاملہ کا دور مسلسل 30 سال تک برقرار رہا، پھر یہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، یعنی کہ کبھی ایسی خلافت ہوگی کہ اتباع ہوگی، کبھی ایسی نہیں ہوگی، اصل 30 سال تک ہے۔ وعدہ مشکل، اور یہ مشکل ہے کیونکہ امت میں اہل حل و عقد نے خلفاء عباسیہ اور بعض مروانیہ کی خلافت پر قول کیا، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت مثلا، اور شاید کہ اس سے مراد یہ ہو کہ خلافت کاملہ جس کے ساتھ مخالفت اور اتباع سے اغراض کرنے کی ملاوٹ نہ ہو، یہ خلافت کاملہ 30 سال ہے، اس کے بعد کبھی ہوگی کبھی نہ ہوگی، کبھی تو خلافت تھی کبھی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، جو یہ خلافت تھی یہ کتنے سال ہے، یہ وہی ہے کہ 30 سال ہے۔ ٹھیک ہے، ثم الاجماع، یہ آگے پڑھیں گے ہم، آگے نکالیں آپ اصول الشاشی کا۔ اصول الشاشی کا آگے ہے فصل خبر الواحد حجت فی 4 مواضع خالف حق اللہ، یہ فصل ہے خبر واحد کے بارے میں کہ خبر واحد 4 جگہوں میں حجت واقع ہوتی ہے۔ کتنی جگہوں میں؟ 4 جگہوں میں حجت واقع ہوتی ہے۔ خبر واحد حجت واقع ہوتی ہے 4 جگہوں میں۔ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہو، جو جس میں سزا نہ ہو، جس میں سزا نہ ہو، خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہو۔ حجت جو ہوتی ہے یہ اعمال کے اندر ہے، اعتقاد کے اندر نہیں ہے۔ پہلی تو یہ ہے، 4 یہاں پر بیان کریں گے۔ پہلی، خالص اللہ کا حق ہو لیکن سزا نہ ہو، جس طرح کہ کوئی چیز نماز کے بارے میں ہو، روزے کے بارے میں ہو، یہ اب اللہ تعالیٰ کا حق ہے، سزا وغیرہ نہیں ہے۔ دوسری، خالص بندے کا حق ہو جس میں الزام محض ہو، الزام محض ہو، خالص بندے کا حق ہو جس میں الزام محض ہو، یعنی کہ کسی پر کوئی شے لازم ہو رہی ہو، جس طرح کہ کوئی بندہ کہے کہ علیہ فلان، یعنی فلاں کے میرے 1000 روپے دینے، فلاں نے میرے 1000 روپے دینے ہیں، اب بندے کے حق میں ہے لیکن الزاماً محض ہے، جس میں الزام ہے، بھئی لازم ہو رہا ہے۔ آگے تیسری ہے خالص بندے کے حق میں ہو جس میں الزام نہ ہو، جس میں الزام نہ ہو، جس میں الزام وغیرہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، آگے چوتھی ہے خالص حق العبد ہو جس میں من وجہ الزام ہو،
من وجہ نہ ہو، الزام ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ بہرحال پہلی اس میں خبر واحد مقبول ہوگی، پہلی جو ہے پہلی صورت ہے کہ حق اللہ تعالیٰ کا حق کو لیکن سزا وغیرہ نہ ہو، اس میں کیا ہوگی؟ خبر واحد مقبول ہوگی، خبر واحد قبول کی جائے گی، کیونکہ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہوتا ہے اور کوئی سزا وغیرہ بھی نہیں ہوتی، جس طرح کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عرابی کی خبر کو قبول کیا جب رمضان کے چاند کا مسئلہ ہوا، لہذا رمضان اللہ کا حق ہے، سزا نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ نے قبول کی عرابی کی شہادت کو رمضان کے حق میں۔ وَأَمَّا الثَّانِي، اور بہرحال دوسری، تو یہ دوسری اس میں عدد اور عدالت کی شرط ہے، یہ خبر قبول تو کی جائے گی لیکن عدد اور عدالت کی شرط ہے، یعنی کہ اس کی نظیر باہمی جھگڑا ہے، باہمی جھگڑا ہے، یعنی کہ اگر کوئی بندہ ایک بندے کو کہے کہ تو نے میرے 1000 روپے دینے ہیں یا تو نے میرا یہ کام کیا، اب وہ دعویٰ کرنے والا 2 گواہ پیش کرے تو عدد ہے اور عدالت بھی ہے، وہ جو 2 گواہ ہیں وہ عادل بھی ہوں، گواہ کیا ہوں؟ عادل بھی ہوں۔ اور بہرحال تیسری، تو اس میں خبر واحد مقبول ہوگی، عادل ہو یا فاسق ہو، چاہے وہ بندہ کیا ہو، عادل ہو فاسق ہو، خبر واحد قبول ہوگی، چاہے بندہ عادل ہو۔ پیچھے تھا دوسری میں عادل ہونا چاہیے فاسق نے، تیسری میں عادل بھی ہو فاسق بھی ہو، جس طرح معاملات طوائف وغیرہ تحفہ بندہ عادل کو بھی دے سکتا ہے، فاسق کو بھی دے سکتا ہے، اور اس کی نظیر معاملات ہیں، معاملات کے بارے میں بندہ معاملہ خرید و فروخت معاملہ کرنا، یہ فاسق بھی ہو سکتا ہے عادل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے ہدیہ قبول کرتے تھے لوگوں سے، جو لوگ عام تھے، فاسق بھی ہیں اور عادل بھی ہیں، عام ہیں، ان سے ہدیہ آپ قبول کرتے تھے۔ آگے چوتھی، بہرحال چوتھی، تو اس میں امام صاحب کے نزدیک عدد یا عدالت کی شرط ہوگی، عدل کی بھی شرط ہوگی اور عدالت کی بھی شرط ہوگی، 2 گواہ ہوں گے، پھر ہر ایک گواہ ہو لیکن عادل ہونا ضروری ہے امام صاحب کے نزدیک، جس طرح اس کی نظیر وکیل کو معزول کرنا اور غلام کو روکنا، وکیل کو یعنی کہ وکیل کو جا کر کہے کہ تجھے موکل نے وکالت سے خارج کر دیا ہے، ٹھیک ہے، اور معزول کرنا کہ تجھے جو اختیارات دیے تھے آقا نے، جو عبد معزون ہوتا ہے اس کو آقا اختیارات دیتا ہے، تو وہ اب آقا نے تجھ سے وہ اختیارات کو چھین لیا ہے، معزول کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ کیا ہو، گواہ بھی ہوں اور عادل بھی ہو، تو تب عمل کیا جائے گا ورنہ عمل نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کو یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ ہدایہ شریفہ، وَإِن مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ أَوْ عَصْفُورَةٌ أَوْ سُودَانِيَّةٌ أَوْ سَعْوَةٌ، اور اگر مر جائے کنویں میں چوہا یا عصفورہ یا پھر چڑیا یا نیولا یا پھر یا کیا مر جائے، نیولا مر جائے، سودانیہ کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے کیا چیز، تو ایک چھوٹی چڑیا کی طرح ہوتی ہے، کلیری نہیں کہتے، کلیری اس کو کہتے ہیں، اور ساوا یہ کہتے ہیں میمولے کو، میمولا ایک چھوٹا پرندہ ہے اس کو کہتے ہیں، او یا بڑی چھپکلی، ابرس بڑی چھپکلی، تو نکالے جائیں گے اس سے 20 ڈول سے 30 ڈول تک، 20 ڈول سے 30 ڈول تک، بڑا ہو ڈول یا چھوٹا ہو، اس کے بڑے ہونے کے اعتبار سے یا چھوٹے ہونے کے اعتبار سے، یعنی کہ چھوٹا ہوگا تو 30 نکالیں گے، بڑا ہوگا تو کیا نکالیں گے، 20 نکالیں گے، یعنی کہ چوہے کے نکالنے کے بعد، یعنی کہ اگر چوہا گر گیا تو چوہے کے نکالنے کے بعد 20 ڈول نکالیں گے یا 30 ڈول نکالیں گے۔ حضرت انس کی حدیث کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ چوہے میں جب مر جائے کنویں میں تو نکالے جائے اس گھڑی سے نکالے جائے، اسی ٹائم اس کو نکال دیا جائے اور نکالے جائیں اس سے 20 ڈول، اور چوہا اور چڑیا
اور اس کی مثال ہے یہ برابر ہیں چوہے کے بارے میں نکالنے کے اندر یہ برابر ہیں، اور دیا جائے گا ان کو وہی حکم دیا جائے گا جو کس کو دیا جائے، چوہے کو حکم دیا جائے گا، چڑی کو بھی یہی حکم دیا جائے گا۔ اور 20 بطریق واجب ایجاب اور 30 بطریق استحباب، یعنی کہ 20 کا نکالنا واجب ہے، 30 کا نکالنا مستحب ہے۔ اور اگر اس میں مر جائے کبوتر یا اس کی مثال جس طرح کے مرغی بلی تو نکالے جائیں اس سے 20 ڈول سے 60 کے درمیان، 40 سے 60 کے درمیان ڈول نکالے جائیں گے، اور جامع صغیر میں ہیں 40 سے 50 کے درمیان نکالے جائیں گے، اور یہی بات اظہر ہے، اس لیے کہ روایت کیا حضرت ابو سعید خدری سے کہ کہا گیا دجاجہ کے بارے میں، مرغی کے بارے میں، جب مر گئے کنویں میں تو نکالے گئے، نکالو اس سے 40 ڈول، اور یہ ایجاب کے بیان کے لیے، اور 50 یہ استحباب کے طریقے کے ساتھ ہے۔ پھر معتبر ہر ڈول میں اس کا ڈول ہے وہ جس کے ساتھ پانی نکالا جاتا ہے، کا پانی نکالا جاتا ہے، جس کے ساتھ پانی نکالا جاتا ہے، جو ڈول وہاں پر موجود ہوتا ہے وہی ڈول مستحسن ہے۔ وکیل اور کہا گیا ہے کہ ڈول وہ جس میں 1 سا کی وسعت ہو، 1 سا گندم، 1 سا جو بندہ ڈال سکے، اتنی ایک وسعت ہو، وہ ڈول معتبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر نکالیں کنویں سے ایک ہی مرتبہ بڑے ڈول سے جو 20 ڈولوں کی مقدار ہو تو جائز ہے، تو پھر بھی یعنی کہ ایک ہے کہ 20 ڈول نکالنا، ایک ہے کہ ایک بڑا سارا ڈول لے لیا، وہ جو 20 ڈولوں کی یا 20 ڈولوں کے جتنا اس میں پانی چلا جاتا ہے، وہ ایک ہی ڈول نکال لیا تو جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ لحصول المقصود، مقصود حاصل ہو رہا ہے، مقصود تو وہ اتنا پانی نکالنا ہے، وہ چاہے ایک مرتبہ نکالیں چاہے بار بار نکالیں، مقصود حاصل ہو رہا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی جائز ہے، اگر نکالنے ہیں تو نکال کر یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھے انداز میں یاد کرنا ہے، محنت کر کے، ٹھیک ہے، اچھے انداز میں پڑھنا ہے۔ وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے وہ لے کر آنا ہے تفسیر جلالین اور مشکات المصابیح، وہ آپ جلدی کتابیں منگوا لیں، ہم انشاءاللہ عز و جل عن قریب ہی ان کو شروع کریں گے، ٹھیک ہے، پڑھا سنا۔